ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ غار سور. غار سور، سور ایک پہاڑ کا نام ہے. پہاڑ کی اونچائی پر ایک غار ہے. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں 3 دن قیام کیے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اور اتنا تو سبھی جانتے ہو کہ میرے خیال میں، اور جاننا چاہیے بھی سب کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں مبعوث فرمایا. اور حضور کی پیدائش کا گھر آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا. یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں سیدھا تو پہلے جو حمامات آتے ہیں اس کا نام ہے ابو جہل حمام. یعنی وہاں پر ابو جہل کا گھر تھا بتاتے ہیں. ابو جہل معلوم ہے نا سب سے بڑا دشمن تھا. مرتے وقت میں بھی بول کے مرا. غزوہ بدر میں وہ مر گیا، قتل کر دیا گیا. تو مرتے وقت میں بھی آخری جملہ اس کا یہ تھا کہ محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑا کنجوس آدمی ہے، بڑا بخیل آدمی ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور کا نام آیا اور درود نہ پڑے. اور ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آ کے بددعا کیے تھے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور پھر وہ درود نہ پڑے. تو حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے. تو آخر وقت میں وہ بول کے مرا ابو جہل کہ محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ ان سے. اعوذ باللہ من ذلک. تو وہ جو پہلے حمامات ہیں وہ ابو جہل کا گھر تھا، بولتے ہیں ابو جہل حمام بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اتنے بڑے حمامات ہیں لیکن گھر تو اس کا چھوٹا تھا ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انجام کیسے کیا کہ ساری دنیا کی گندگی وہاں پر پڑ رہی ہے نا. اور اس سے آپ ادھر نکلیں گے، ادھر تو اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ سے جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ میں تو صفا مروہ ہے، لیفٹ سائڈ میں ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے جو پیلے کلر کا گھر دکھتا ہے آپ کو، لائبریری، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں بھیجا تھا وہ شرک کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا. یعنی لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. جب ان کو سمجھایا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یعنی قرآن کریم نے کہا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. کافروں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا، قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی آپ ہجرت کریں. سارے نوجوان رات کی تنہائی میں، سناٹے میں رات کے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہیں، باہر تلواریں ننگی لے کر کھڑے ہیں کہ جیسے ہی حضور نکلیں گے تو فوراً سب مل کر حملہ کر دیں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تلواروں کے سائے میں اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سب بیدار ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ چاہے تو آنکھ میں روشنی دے دے، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ چاہے تو نابینا کر دے. اللہ چاہے تو ایک کو دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے. اللہ نے اس وقت میں حضور کو دیکھنے کی صلاحیت ان کی آنکھوں میں سے ختم کر دی اور وہ وہاں سے چلے اور حضور ان کے سامنے سے چلے، لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور ابو جہل ہنس ہنس کر ان نوجوانوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی دعوت کو قبول کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اور اگر ان کی دعوت کو قبول نہ کرو تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کی تلوار سے تمہاری گردنیں ماری جائیں گی. آج ان کو پتا چلے گا کہ ہم ان کی تلواروں سے مرتے ہیں یا وہ ہماری تلوار سے. تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ آج تو حضور کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سنتے ہوئے چلے اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کرو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے، اور اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرو تو پھر تم مارے جاؤ گے. اور ابو جہل سے کہا کہ تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو میرے ساتھیوں کی تلوار سے مارا جائے گا. اور غزوہ بدر میں قتل ہو گیا. اور ان کے سامنے سے حضور چلے لیکن کوئی بھی حضور کو دیکھ نہیں سکے. حضور وہاں سے آئے، رات کی تاریکی میں آئے. دیکھیے آپ کے ہوٹل کے قریب میں ہیں، آپ تو بس میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں آئے ہیں ابھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور اونٹ پر سوار، اونٹ پر بھی نہیں سوار، یہاں تک تو پیدل آئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں، اور ایسی روڈیں بھی اس وقت میں نہیں تھی.
ابھی یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پہاڑ کے اوپر تک چڑھے اور وہاں پر ایک غار میں 3 دن رہے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں پر بعض لوگ بولتے ہیں کہ چھپے تھے، چھپے نہیں تھے، رہے تھے. اور اس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ میں آپ کو بولوں گا. ٹھیک ہے، نیچے اترے وہ غار کو تھوڑا دیکھیں گے پھر اوپر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے. حالانکہ ہم اگر دیکھیں گے تاریخ دنیا کی، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں رکھا تھا لوگوں نے. جو مذاہب چل رہے تھے دنیا میں، عورت کا کوئی مقام ان کے پاس نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دیا، اس کی اہمیت بتائی، ہر اعتبار سے اس کی قدر کروائی. ماں کی شکل میں اگر عورت ہے تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں ہونے کے اعتبار سے تو ان کی قدر کرو. بیوی ہے تو بیوی کے اعتبار سے جو ہے نا اس کی کیسی قدر کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. اور پھر فرمایا انا خیارکم لاہلی، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں، تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے. تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر بیٹی ہے تو آپ سب بھی جانتے ہیں، اتنا تھوڑا تو جانتے ہوں گے کہ جس کی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسے خود یہاں پر بھی تھے. حرم شریف میں آپ ملک فہد گیٹ کے باہر نکلیں گے تو وہاں پر سامنے دیکھیے جہاں سے مسجد عائشہ کی بسیں یو ٹرن لیتی ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ خبر اندر دفن کر دیتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی اچھی پرورش کرے، تعلیم و تربیت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے اچھی جگہ پہ نکاح کر دے، اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا جو 1 بیٹی کی بھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کرے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. تو ہر روپ میں یعنی جس بھی شکل میں عورت ہے اس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آخری اپنے کلمات میں نصیحتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بھی کہا تھا. تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے عورتوں کے ساتھ میں، چاہے وہ اپنی ماں ہو، چاہے وہ اپنی بیوی ہو، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو، چاہے وہ اپنی بہن ہو، تو فرمایا جو بیٹی کے بارے میں جو فضیلت ملتا ہے وہی حدیث میں بہن کے بارے میں بھی. تو اسلام نے عورتوں کو بھی مقام دیا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا یہ تعارف ہمارا کہ ماشاءاللہ یہ جو گروپ ہے ہمارا، ابھی جو ہمارے حشمت بھائی یہ کر رہے ہیں، یہ حیدرآباد سے آیا ہوا گروپ ہے نا. 85,000 میں 15 دن کا ہے، اور اس میں 3 عمرے آپ کو دیے رہے کمپنی کی طرف سے، ہے نا. ایک تو آپ لوگ جو احرام باندھ کے آئے تھے اپنے ہندوستان سے انڈیا سے آتے وقت میں، اور دوسرا آج انشاءاللہ جو ہم لوگ مکی کی زیارتوں میں نکلے ہوئے ہیں اور ابھی جبل